وبيان ذلك أنه إما أن يقال إن المعدوم ثابت أو لا على التقديرين، إما أن يثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم وهو الحال أو لا، فهذه أربع احتمالات ذهب إلى كل واحد منها طائفة منهم. الاحتمال الأول المعدوم ليس بثابت ولا واسطة بينهما أيضا، وهو مذهب أهل الحق في المعدوم، أي ما من شأنه أن يعلم. أقول لك تكون زي لجاه المقدمة في قسمة المعلومات إلى معلومات. یارا زیارتون تو گورا دمان کی شریفو چتے خواردی دا حشیہ ہوا ہے دا میر زائد دا پورے خود سبق بس کرے دے گا. چلو جی. وقد يقال إلى آخره فيه أن المراد بقوله هو مع ما يقابله متناولا تناوله مع مقابل واحد میر زائد ہے. كما يدل عليه قوله ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي، مع أن كل من الإمكان والوجوب والامتناع مع مقابل واحد لا يتناول جميع المفهومات. اچھا پیرتا ہوں تو میر زائد دے میر زائد. اچھا اب وہ جو دوسری تعریف انہوں نے کی ہے نا امور عامہ کی کہ ما یتناول المفہومات بأسرها، سمجھ میں آ گئی ہے. اما علی الاطلاق او علی سبیل التقابل. تو فرماتے ہیں کہ میاں میر زائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اس تعریف کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ تعریف کی ہے امور عامہ کی، میاں یہ تعریف جو ہے یہ تو ٹھیک نہیں بیٹھتی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اما علی الاطلاق کالامکان العام او علی سبیل التقابل، جمیع مفہومات کو شامل ہو جائے علی سبیل التقابل کہ چیز کے ساتھ اپنا مقابل ملا دو، تو پھر جمیع مفہومات کو تو آگے اس کی تصویر بنا دی کہ بے ان یکون ہوا مع ما یقابلہ مع متناولا، دیکھا لہا جمیعا، مقابل کے ساتھ ملا لو تو تمام مفہومات کو شامل ہو جائے. وَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ غَرَضٌ عِلْمِيٌّ. تو متقابلین جو ہے جب چیز کو اپنے مقابل کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ متقابلین. تسنیہ کا صیغہ ہو گیا. میر زائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ چیز کو ایک مقابل کے ساتھ ملاؤ گے، ایک، تو پھر وہ جمیع مفہومات کو شامل ہو جائے، کیونکہ متقابلین تثنیہ کا صیغہ نہیں. اگر چیز کو دو تین مقابلوں کے ساتھ ملا لیتے ہو تو پھر متقابلین ہو گئے، پھر تثنیہ ہو گئے. چیز کے مد مقابل اگر دو تین چیزیں ہیں تو آپ اگر اس کو تینوں کے ساتھ تو کتنے ہو گئے؟ یہ تو چار ہو گئے. یہ متقابلین تو نہیں ہوئے. تو متقابلین کا لفظ جو یہ یہاں پر لائے ہیں میر سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے تو معلوم ہوتا ہے
کہ میاں چیز کو ایک مقابل کے ساتھ ملاؤ گے تو امور عامہ یعنی جتنے مفہومات ہیں سب کو شامل ہو جائے گا، تو وہ امور عامہ میں سے بن جائے. اور اگر ایک مقابل کے ساتھ ملا دیا تو نے اور پھر جمی کو شامل نہ ہوا تو پھر وہ امور عامہ میں سے نہیں. اتنی بات سمجھ آئیے؟ اچھا تو چلو میاں، یہ تعریف تو ایسی تم نے کر دی ہے کہ مسلم جو چیزیں امور عامہ میں سے ہیں وہ امور عامہ میں سے نکل جائیں گی. مثلا دیکھو، امکان امور عامہ میں سے پڑھ چکے ہیں آپ پہلے. امکان کو واجب، امکان کے مد مقابل کتنے ہیں؟ 2، واجب اور ممتنع. تو ایک کے ساتھ ملاؤ گے نا، ملا لو امکان کو، ملا لو واجب کے ساتھ، تو جمیع مفہومات کو شامل ہو گیا. ممتنع بار رہے گا. چلو ممتنع کے ساتھ ملا لو تو تمام مفہومات کو شامل ہو گیا. واجب بار رہے گا. حالانکہ امکان تو بالاجماع امور عامہ میں سے. تو یہ جو تعریف تم نے کر دی ہے، یہ تعریف تو میاں مضر ہو گئی ہے، الٹا امور عامہ کا بیڑا غرق کر دیا تو نے. یہ سمجھ آئی؟ یہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ میر سید رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ثانی کے اوپر اعتراض کر. ترجمہ کرو. فی فرماتے ہیں یہ جو تعریف کی ہے نا قد یقال، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ان المراد بقولہ، ہاں کہ اس کا جو یہ قول ہے کہ ہوا مع ما یقابلہ متناولا، یہ جو قول ہے کہ مع ما یقابلہ متناولا، میاں تناولہ مع مقابل واحد. اس سے تو پھر تناول کیا مراد ہو گیا؟ مع مقابل واحد. جو تناول ہوگا جمیع امور مفہومات کو تو پھر امور عامہ میں سے ہو جائے گا. کما یدل علیہ قولہ، جیسے ان کا اپنا قول اس کے اوپر دلیل ہے کہ وہ یتعلق بکل من ہذین المتقابلین. دیکھو متقابلین تسنیہ نہیں ہے، غرض علمی. تو یہ تو پتہ لگا کہ ایک مقابل کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر اگر وہ جمیع مفہومات کو شامل ہو جائے تو امور عامہ میں سے ہے، اور اگر ایک مقابل کے ساتھ ملا کر وہ جمیع مفہومات کو شامل نہ ہو جائے تو امور عامہ میں سے نہیں ہے. یہ تو یہ تعریف نکل آئی ہے. اچھا تو یہ تو مع ان کل من الامکان والوجوب والامتناع مع مقابل واحد. ہاں امکان، وجوب، امتناع میں سے کوئی لے لو اور مقابل ایک ملا دو. ایک ملا دو تو ملا. دیکھو جب ایک ملاؤ گے تو لا یتناول جمیع المفہومات، جمیع مفہومات کو تو متناول نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ امکان امور عامہ میں سے نہیں ہے، وجوب امور عامہ میں سے نہیں ہے، امتناع امور عامہ میں سے. تو یہ تو تم نے مسلمات کو ختم کر دیا، مسلمات کو ختم. یہ سوال میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا اور چھوڑ کے چلے گئے. چھوڑ کے اللہ بیری ہمیں آئیے. کہتے جواب اب سر کھاؤ تم اپنا جواب نکالو. سمجھ آئیے؟ تو علماء نے پھر محنت کی ہے بات کہ یار یہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سوال کر کے یہ چلے گئے.
تو میر سید جیسے شخص کی عبارت کو داغدار کر دیا انہوں نے. حالانکہ میر سید کوئی معمولی شخصیت نہیں. چلو یار ان کے داغ کو ہم دھو لیتے. تو علماء نے پھر محنت کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کئی جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا کہ میاں یہ جو تقابل ہے نا، تقابل، چیز کو اپنے مقابل کے ساتھ ملا لیں. تو یہاں تقابل ہے نا. تقابل سے مراد ہے ایجاب و سلب والا تقابل. میر سید کے کلام میں تقابل کی 4 قسمیں ہیں نا. اصطلاحی تقابل کی 4 قسمیں ہیں. تو ایجاب و سلب والا تقابل مراد ہے. اب بتاؤ یہ تینوں میں سے کسی کو بھی کرو، وہ اس کا مقابل چیز اور چیز کا وہ مقابل جو اس چیز اور اس کے مقابل کے درمیان میں تقابل کون سا ہو؟ ایجاب و سلب کا ہو. یہ مراد ہے میر سید کا. ہر مقابل مراد نہیں ہے. سمجھائیے. تو دیکھو فرض کرو امکان، تو امکان کا تقابل ایجاب و سلب والا امتناع سے تو نہیں ہے، وجوب سے تو نہیں ہے. کس سے ہے؟ لا امکان. امکان لا امکان. اب بتاؤ جمعی مفہومات کو شامل ہو گئے کہ ہم نہیں ہوتے؟ وجوب لا وجوب شامل ہو گئے کہ نہیں ہو؟ امتناع لا امتناع شامل ہو گئے کہ نہیں ہو؟ تو میر سید کے کلام میں تقابل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اصطلاحی تقابل، ایجاب و سلب والا تقابل، ہر مقابل نہیں. تو اب جمعی مفہومات کو شامل ہو جاتا ہے، چاہے آپ امکان لے لیں، چاہے وجوب لے لیں، چاہے امتناع لے لیں، شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اس جواب کے اوپر ایک اور اعتراض ہوتا ہے. اس کا بھی جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں شامل بھی ہو جائے چیز اپنے مقابل کے ساتھ مل کر جمعی مفہومات کو شامل بھی ہو جائے، اور ہر متقابلین میں سے ہر ایک کے ساتھ غرض علمی کا بھی تعلق ہو. تو جب امور عامہ میں سے ہوگا تو یہ جو تم نے تقابل بنا دیا وجوب لا وجوب، تو وجوب کے ساتھ تو غرض علمی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو بات ہوتی ہے. لیکن لا وجوب سے تو وہ تو شرط رکھی تھی کہ دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ غرض علمی کا تعلق ہو. تو یہاں لا وجوب سے کون سی بات ہوتی ہے؟ یا امکان لا امکان، تو لا امکان سے کون سی بات ہوتی ہے؟ ہاں، یا امتناع لا امتناع، تو امتناع سے تو چلو ہوتی ہے، لیکن لا امتناع سے کون سی بات ہوتی ہے؟ تو یہ تو پورے عامہ میں سے نہیں ہے. اگر تقابل ایجاب سلب کا بھی لیا جائے تو پھر یہ تو امور عامہ میں سے نہیں بنتا ہے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ غرض علمی کا تعلق. سمجھ گئے ہو؟ یہ سوال یہاں ہوتا ہے، اس جواب کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے. لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میاں ٹھیک ہے، لا وجوب سے وجوب، لا وجوب، لا وجوب سے بھی غرض علمی کا تعلق ہے،
کیونکہ لا وجوب کی دو قسمیں ہیں، لا وجوب کی امکان اور امتناع. تو چیز کے اقسام سے بحث کرنا ایسا ہے جیسے اس کے مقسم سے بحث کرنا. تو لا وجوب کی دو قسمیں، امکان امتناع. تو امکان اور امتناع کی بات ہوتی ہے، غرض علمی کا تعلق ان دونوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس لا 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 امکان سے بھی لا وجوب سے بھی بات ہو گئی. آئی سمجھ میں؟ اسی طرح دیکھو امکان لے لو تو لا امکان سے بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ لا امکان کی دو قسمیں، ہاں وجوب اور امتناع. تو وجوب اور امتناع سے بات نہیں ہوتی ہے، تو جیسے اس کے مقسم سے بات ہوتی ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے میر سید کا کلام جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور تقابل سے مراد ایجاب السلب والا تقابل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایک ہوگا وہاں ایجاب سلب والا تقابل جن دو چیزوں کے درمیان میں ہوگا، وہ ایک یہ ہوگا اور ایک اس کا مقابل ہوگا، بس دو تین نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئیے؟ اور وہ جمیع مفہومات کو شامل. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس کا جواب جو ہے صحیح جواب، قاعدے قانون کے مطابق جواب جو ہے وہ علماء نے یہ جواب دیا ہے. ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے، باقی جوابات تو خیر ایسے ہی ہیں. معاشین نے تو کوشش بہت کی ہے، لیکن ایک جواب اور بھی جچتا ہے. وہ یہ کہ میاں یہ جو میر سید نے کہا ہے کہ مقابل واحد کے ساتھ، یہ انہوں نے کم از کم درجہ بتایا ہے مقابل کا، کثیر کی نفی نہیں ہے. اگر کسی چیز کے متقابلات زیادہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ متقابلین کا لفظ انہوں نے بول دیا تو آپ کہتے ہیں بس ایک ہی ہونا چاہیے. یہ تو انہوں نے کم از کم درجہ تقابل کا بتایا ہے کہ میاں تقابل جو ہے وہ کم از کم دو چیزوں میں متعاقب ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے متقابلین کے لفظ سے یہ نہیں نکلتا کہ کثرت کی نفی ہے، کثرت کی نفی نہیں ہے، بلکہ ادنا درجہ تقابل انہوں نے بتا دیا. آئی سمجھ میں؟ چلو